خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ آج ہمارا موضوع ہے سورہ اعراف اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ہونے والی ڈکاروں کا ہومیوپیتھک علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف قرآن پاک کی 7ویں سورہ ہے۔ اس میں توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ انبیاء کی داستانیں ہیں اور مقام عرفہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں روز حساب ایک مقام اعراف کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ اعراف ہے۔ عربی میں اعراف کے معنی بلند مقامات کے ہیں اور مقام اعراف کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ اور ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگا اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔ حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہوگا جس پر کچھ لوگ موجود ہوں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو علماء کرام کے مطابق اور بقول ابن عباس اور ابن مسعود کے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کو فوری طور پر جنت یا دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کچھ مدت کے لیے مقام اعراف پر ٹھہرایا جائے گا، اور بعض روایات کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ بعد میں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ اعراف ایک بلند مقام ہوگا جس کی وجہ سے یہاں موجود لوگ جنتی اور جہنمی دونوں طرح کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہوں گے۔ قرآن کے مطابق وہ جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 46۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ بھی جنت میں جانے کے خواہشمند ہوں گے، اور جب ان کی نظر جہنمیوں کی طرف جائے گی تو وہ ان کو دیکھ کر خوف محسوس کریں گے اور کہیں گے اے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 47۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہنمیوں کو ملامت کرتے ہوئے کہیں گے انہوں نے جو تکبر کیا اور جو دولت جمع کی وہ آج ان کے کسی کام نہیں آئی۔ حوالہ سورہ اعراف آیت نمبر 48۔ یہ ایک پیغام ہے کہ دنیا میں تکبر، غرور، ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنا انسان کو دوزخ میں پہنچا دے گی۔ اعراف کے لوگوں کے انجام کے بارے میں حضرت حذیفہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعراف پر موجود لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہ جنتیوں میں سے ہوں گے۔ اس سورہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں نیک کاموں کی طرف راغب رہنا چاہیے اور برے کام، تکبر، غرور وغیرہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کام ہمیں دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کرتے ہیں مسلسل ڈکارے آنے کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ کاربوویج 200 5 قطرے صبح کے ٹائم، نکس وومیکا 30 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں رات کے ٹائم، چائنا کیو میں 5 قطرے دن میں 2 بار تھوڑے سے پانی میں استعمال کریں۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔